افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر لگا دیا گیا ہے. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 60 سال بعد کسی جنرل کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ لگایا گیا ہے. اس سے قبل فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، اور وہ جب فیلڈ مارشل بنے تو پھر انہوں نے اپنا آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیا اور جنرل یحییٰ کو آرمی چیف لگا دیا. اس بار پروموشن اپروو کی گئی شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے، اور آئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ 4 یا 5 دن کی جھڑپ ہوئی تھی، جس کے اندر پاکستان نے ایک طریقے سے مورل وکٹری کہہ لیں آپ، یا اپنے آپ کو سیز فائر کے بعد ایک فتح کے طور پہ پیش کیا، اور اس کے بعد اب یہ خبر. اس سب پہ بات کرنے کے لیے اور اس کا ہسٹوریکل سگنیفیکنس کیا ہے، کیا معنی ہے اس کے اس وقت پاکستان کے لیے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، آتھر آف ملٹری انک، فرینڈ آف دا شو. ڈاکٹر عائشہ، پہلے تو آپ کے اپنے ریاکشن بتائیں، کیا خیال ہے آپ کا اس میجر ڈیولپمنٹ کے بعد؟ تھوڑی سی میں کریکشن کرنا چاہوں گی علی. ایکچولی ایوب خان نے 1959 میں اپنے آپ کو خود فیلڈ مارشل ڈکلیئر کیا تھا، اور اس وقت جنرل موسیٰ جو تھے وہ جنرل تھے، آرمی چیف تھے. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد رہے کہ پالیٹکس میں آ گئے تھے فیلڈ مارشل صاحب، اور اس کے بعد جنرل موسیٰ کے بعد نیکسٹ آرمی چیف جو تھے وہ جنرل یحییٰ تھے. تو ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جنرل ایوب خان نے جو ہے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی ایز آرمی چیف. یہ جو ہے عقل مند آدمی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخی طور پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک جنرل کو پوزیشن دی ہے. اچھا، اس کے ساتھ چکر یہ ہے کہ جو اصول ہیں، قاعدے ہیں فیلڈ مارشل کے، وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو دو جو آرمیز ہیں آپ ان کے ہیڈ ہوتے ہیں. مطلب کہ ایک تو جس آرمی کو آپ نے فتح کیا ہو اس کے ہیڈ ہوتے ہیں آپ، اور ایک آپ کی اپنی. تو وہ اصول کہ وہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دوسری آرمی کون سی ہے، فرشتوں کی آرمی جنہوں نے جنگ جتوائی وغیرہ وغیرہ. تو اپنی آرمی تو خیر ہے. میرا اپنا ریاکشن یہ ہے کہ ظاہر ہے افسوس ہوا، پاکستان کے لیے افسوس ہوا، کیونکہ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی پاور مزید کنسالیڈیٹ ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ آرمی فیلڈ مارشل بننے کے بعد ان کی کوئی طاقت بڑھ جائے گی. وہ جو طاقت تھی جنرل عاصم منیر کی وہ تو پہلے ہی تھی. اب ایک اور عہدہ جو ہے وہ ساتھ لگ گیا ہے. میں آپ سمجھتی ہوں کہ جس وقت یہ ڈیسیژن آیا تو سوچ میں ضرور میں پڑ گئی کہ یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ گیم کھیلی ہے یا اپنے ساتھ گیم کھیلی ہے، کیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈین یہ جو ابھی کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد جو ایک لہر تھی، ایکسائٹمنٹ تھی پورے ملک میں. آپ کا سوشل میڈیا اگر آپ ایک میجر ہے اس ایکسائٹمنٹ کو دیکھنے کا، تو لوگ بالکل خاموش ہو گئے تھے. کہ جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے آرمی چیف کو، وہ بھی خاموش ہو گئے تھے. سڈنلی سوشل میڈیا پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہیں. اتنے کوئی بہت زیادہ تالیاں نہیں بج رہی کہ بھائی واہ واہ کیا بات ہے، کیا فیصلہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے بالکل سینٹر سٹیج پہ لا کے بٹھا دیا ہے کہ جی آپ تمام جو ہیں سروسز میں، ایک تو آپ کی سروس ان کے آرمی ویسے ہی سب سے بڑی سروس ہے، اور یہ ہے کہ اب آپ نے جو جنگ مل کے لڑی اس میں آپ ہیں جس کو ہم نے الگ کر کے فیلڈ مارشل بنا دیا ہے. حالانکہ جو ہم نے دیکھا اس میں زیادہ پرفارمنس جو تھی وہ تو ایئر فورس کی تھی. ایئر چیف کو بھی ایکسٹینشن ملی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سروس کے لیے یہ اس کو ڈی پروفیشنلائز کرنے والی بات ہے، نہ کہ اس کو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی تھپکی نہیں ہے. تو ان پروفیشنل کرنے والی بات ہے. سدھو کے اوپر آپ نے یہ جو ایئر مارشل سدھو ان کے اوپر پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. مگر کیا آپ کے خیال سے ریزن ہوگا اس وقت
حکومت کا اس چیز کو آگے پش کرنے کا اور افواج پاکستان کی قیادت کا اس چیز کو تسلیم کرنے کا، کیونکہ یہ کوئی معمول کی چیز تو ہے نہیں کہ آپ نے کسی کو فیلڈ مارشل بنا دیا ایک 4 یا 5 دن کی جنگ کے بعد. علی یہ تو جب تک پتا نہ چلے نا کہ ڈیسیجن کیسے ہوا ہے تو آپ کوئی بھی کامنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ آئیڈیا جنرل صاحب کا تھا یا یہ آئیڈیا مل کے کیا گیا پولیٹیکل گورنمنٹ کا تھا. یہ آئیڈیا تھا کس کا اتنا نادر قسم کا کہ فیلڈ مارشل جو ہے ان کو کیا جائے. ظاہر ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. ان کی اپنی ٹیم کیا ہے، میں تو بندہ سوچتا ہے کہ یار ان کے اپنے جو ہیں ان کا گروپ کیا ہے، ان کو کیا مشورہ دیا ہوگا کہ بھئی یہ کر لو نہ کرو، کیونکہ اس میں کوئی دیٹ وے بینیفٹس پولیٹیکل بینیفٹس بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرح سے پھر سے فوکس چلا جاتا ہے آرمی چیف پہ. اور ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو ایک کانفلکٹ ہے، اس میں چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی بجٹ بھی آنا ہے جون میں، اور بہت سارے مسائل پاکستان کے مسائل تو اسی طرح چل رہے ہیں نا. اب اس میں عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ زیادہ سینٹر سٹیج ہو گئے ہیں اس عہدے کی وجہ سے. انہوں نے اپنے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سینٹر سٹیج کیا ہوا تھا. آرمی کی مداخلت اکانومی کے اندر SIFC کے تھرو ایکسٹینشن کی بات بھی ہوئی، آئینی ترامیم کے بعد بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں اس کے اندر. آپ نے یہ کانورسیشن شروع کیا، ہم نے کانورسیشن شروع کی ایوب خان سے. اس وقت کیا مائنڈ سیٹ تھا ایوب خان کے لیے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے کے آنا، اور اس کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ ہسٹوریکل بھی کانٹیکسٹ ہے، ورلڈ وار 2 کے اندر ہی فیلڈ مارشلز کی بات ہو رہی تھی، تو تھوڑا اس پہ نگاہ ڈالیں گی ذرا عائشہ؟ دیکھیے، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں تو جنگ جیتی بھی تھی نا جو آرمیز تھیں. ہمارا کانٹیکس دیکھیں کہ ایوب خان نے جس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنائیں گے، تو 1965 کی وار زیادہ کانٹیکس جو تھا اس کا وہ تھا 1965 کی وار کا، اور وہ ڈرا ہوئی تھی. وہ ڈرا ہوئی تھی. ہم کہتے ہیں ہم جیتے، انڈیا کہتا ہے بالکل جیسے اب ہو رہا ہے، انڈیا کہتا ہے ہم جیتے، ہم کہتے ہیں جی ہم جیتے. اور وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی اس وقت، اس کو پہ ان نے کیپٹلائز کیا اور اپنے آپ کو فیلڈ میں مارشل جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور کہ بھئی دیکھو یہ ہم نے جنگ جیت لی ہے. ہی وانٹڈ ٹو کیپٹلائز اس مشہوری پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ تاریخ سے اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ کیونکہ آرمی کی کمانڈ ان کے پاس نہیں تھی، وہ آرمی چیف، یہ کنکرنٹ چارج ہے، یہ ایک آنرری سی ایک ہے. ایوب خان نے کیا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل جب تھے تو انہوں نے آرمی کی رننگ جو تھی ڈے ٹو ڈے وہ چھوڑ دی تھی. یہ تو ایسا کام نہیں کر رہے. انفیکٹ جب سے یہ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جو ایک ہم سنتے تھے نا کہ کو کمانڈرز کانفرنس میں کھل کے بولتے تھے جرنیل، اب یہ ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ کھل بول کے بولنے کا تو کوئی موسم نہیں ہے. اور یہ فیلڈ مارشل جو بنے ہیں اس کی وجہ سے تو مزید جو ہے وہ لوگ باقی جرنیل اتنے ایکسپریسو نہیں رہیں گے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ دو چیزیں کمپیئر بھی نہیں ہو سکتی. ایوب خان چونکہ آرمی چیف کا عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ کم پاپولر، ان کا کنٹرول آرمی پہ ختم ہو گیا تھا. تو جب ضیاء خان آئے تو ان کو فارغ کر دیا. اب یہ تو آرمی چیف بھی ہیں تو ان کے پاس مزید پاورفل اور مزید ان کا اپنا انہوں نے امیج انہینس کیا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا پولیٹیکلی، یہ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں. اچھا، ایک اور بات اس کے اوپر کی جا رہی ہے بڑی کوئکلی کہ کچھ تاثر ہے کہ جی اب کیونکہ
یہ سیکیور ہو گئے ہیں. جنگ کے بعد بھی تھوڑا ونڈ فال ملا انہیں, اپنی پوزیشن بھی انہوں نے مستحکم کی, اس سے پہلے حکومت بالکل لیٹی ہوئی ہے. اب اس اقدام کے بعد, اپنے آپ کو فیلڈ مارشل یا بننے کے بعد, تو تھوڑا پولیٹیکل ٹیمپریچر میں شاید کمی آئے, اور اب کیونکہ یہ اتنے اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہیں, تو شاید عمران خان کے ساتھ بھی تھوڑی مفاہمت ہو, تھوڑی پولیٹیکل سپیس بھی کریٹ ہو. کیا یہ آپ کا تاثر ہے؟ نہیں، میرا ایسا کوئی تاثر نہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سپیس عمران خان کو ملے گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام، آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی یہ بیکار کی بات ہے، کیونکہ عمران خان تو خود ان کا امیج انہینس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی واہ واہ، ویری گڈ، بڑی اچھی پرفارمنس کی ہے. اس پرفارمنس کا تمغہ اب ان کے اس کو لگ گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سپیس ملی ہے. یہ چاہیں گے البتہ ضرور کہ تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کے، اور ویسے بھی یہ پی ٹی آئی کے جو نیوٹرل سپورٹرز ہیں، جو کہ نہ ادھر تھے نہ زیادہ ادھر تھے، ان کو تو انہوں نے ویسے ہی اس جنگ نے نیوٹرلائز کر دیا. جو ہارڈ کور پی ٹی آئی والے ہیں وہ کرتے رہیں گے اعتراض، کوئی ان کی صحت پہ، اس والے مسئلے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جمہوریت پہ پاکستان میں؟ دیکھیں، جمہوریت تو اس سے پہلے ہی ختم ہو رہی تھی، وہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ میرے خیال میں ان کے پاس اب ایمپل اپرچونٹی ہے اس کانفلکٹ کے بعد. یہ اگلا الیکشن بھی کرائیں گے، مینج ہوگا، اور دیکھیں اس کے بعد یہ اگلے 5 سال کی بھی تو ایکسٹینشن لیں گے. جاتے جاتے آخری سوال آپ سے. جو بھی انڈیا کے ساتھ سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد جنگ بندی ہوئی، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے سوال پوچھے جا رہے ہیں. ایک جنگوسٹک، ایک ڈیفیٹسٹ قسم کا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے اس سچویشن کو لے کر. پاکستان کے اندر ایک یوفوریا پھیلا ہوا ہے اور سیریمنیز ہولڈ کی جا رہی ہیں، جی ہم جیت گئے جنگ. یہ سب تاثر یہ ہے کہ جی انڈیا بھی جنگ، اس نے ایک نیو نارمل کریٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں کے بعد. تو کیا پاکستان کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے کہ اب چیزیں آپ کے خیال سے اور مشکل ہو سکتی ہیں؟ چلیے، نیو نارمل تو 2016 سے کریٹ ہو رہا تھا، ابھی کی بات تو نہیں ہے. 2016 میں انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی، پاکستان نے کہا جی نہیں کی، انڈیا نے ہولی کہا کے ہم بعد نے کی جی. اس کے بعد 2019 پلوامہ بالا کوٹ، زیادہ ویزیبلٹی تھی. 2025 میں اس سے بھی زیادہ ویزیبلٹی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوگا کوئی اور، انہوں نے کہہ دیا، ان کی پالیسی ہے کہ بھئی اگر پھر کوئی ٹیرر اٹیک ہوگا تو ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم وار ڈکلیئر کر دیں گے. تو ابھی تو کچھ نہیں ہونے لگا، ابھی کوئی انڈیا آ نہیں رہا کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایک جو بہت زیادہ ایک تھا کہ گفتگو ہو رہی تھی، بیک چینل بھی گفتگو ہو رہی تھی، وہ سب ابھی تو آج کے دن میں تو رک گئی. عائشہ صدیقہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا جوائن کرنے کے لیے. عائشہ صدیقہ میں جوائن کر رہی تھیں اور بات کر رہی ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بننے پہ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.